السلام علیکم. حفیظ احمد, ریپبلک پالیسی کے ایک بڑے ہی امپورٹنٹ کہنا چاہیے کہ ڈائمینشن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. سیاسی گہما گہمی ہر طرف, تو ہماری ایک CEC کہہ لیں آپ, ہماری ایک جو کور کمیٹی ہے ریپبلک پالیسی کی, اس میں ڈیبیٹ آج یہ ہو رہی تھی. کوئی کافی دیر یہ بحث ہوتی رہی کہ ہر پارٹی کی کوئی نہ کوئی اسٹرینتھ ہوتی ہے. جیسے کہ پیپلز پارٹی کا دیکھا جائے تو ان کے سندھ کے اندر ایک ایفیلیشن ہے بھٹوازم کے ساتھ, ان کا ایک نظریہ ہے. لوگ نہیں جانتے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, لیکن دے آر اٹیچڈ. ان کی ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے سندھ, اور وہ ہمیشہ سے اس میں ون کرتے ہیں, ریزنز جو بھی ہوں, فیکٹرز جو بھی ہوں. اسی طریقے سے GT روڈ کا کہا جاتا ہے کہ GT روڈ پہ نون لیگ کی جو لیفٹ رائٹ ہے وہاں پہ ان کی اسٹرینتھ ہے. تو ہر پارٹی کی کچھ نہ کچھ اسٹرینتھ ہوتی ہے. لیکن ہمارے ایک دانشور ساتھی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ PTI کے پاس ایک ایسی اسٹرینتھ ہے جو کہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. کوئی گیس کر سکتا ہے کہ وہ اسٹرینتھ کیا ہے انہوں نے کہا. اور ساتھ میں یہ ان کلیم تھا ان کا, آئی ڈونٹ نو ہاؤ فار دیٹس رائٹ, ان کا کلیم تھا کہ وہ جو اسٹرینتھ ہے وہ دنیا میں کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس, ایٹ لیسٹ ان ساؤتھ ایشیا, نہیں ہے. تو ہم ذرا بڑی حیرت سے پوچھ رہے تھے ان سے کہ وہ کس کی بات کر رہے ہیں اور وہ اسٹرینتھ ہے کیا. تو انہوں نے بڑی ہی خوبصورت بات کی کہ PTI کے پاس جو والنٹیئرزم ہے, جو والنٹیئرز ہیں, دے آر ان ملینس. والنٹیئرزم آپ کریٹ نہیں کر سکتے. دیٹ از سم تھنگ جو کہ آپ خود سے ہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی اپنی ایک سیلف موٹیویشن ہے, آپ کی اپنی ایک اٹریکشن ہے. اب ہوا یہ کہ ریسنٹلی جو سمبلس کے بعد ملینز آف PTI والنٹیئرز اسٹارٹیڈ کیمپین, اور انہیں ان کو سمبلس کو بڑا ہی پراپر کہہ لیں کہ آرٹسٹک طریقے سے ڈیزائن کرنا شروع کیا, اور وہ فرسٹریٹ نہیں ہوئے. یہ بڑی اہم بات ہے. کرائسس میں جنرلی یہ ہوتا ہے کہ نیشنز بھی اور لوگ بھی, کینڈیڈیٹس بھی, ووٹرز بھی ایک کرائسس میں پریشان ہو جاتے ہیں. بٹ ان PTI والنٹیئرز ایک چیز ہم نے آبزرو کی ہے, امپارشلی میں عرض کر رہا ہوں, کہ انہوں نے اس چیز کو بڑا پازیٹیولی لیا اور وہ لگے ہوئے ہیں, اور بڑی پوئمز آ گئیں, بڑے میوزک, بڑے گانے آ گئے. تو یہ وہ چیز ہے جو کہ کروڑوں روپے آپ خرچ کر کے بھی شاید نہ کر سکیں. تو ہر گلی محلہ کونا والنٹیئرز بیٹھے ہیں. تو وہ جو ایک سمبلس چھیننے کی اٹیک تھا اس کو وہ کاؤنٹر کر رہے ہیں. تو ان کا ماننا یہ تھا, ان کی رائے ہے, میں ان کی رائے شیئر کر رہا ہوں, والنٹیئرز نہیں ہیں نون لیگ کے پاس, والنٹیئرز نہیں ہے پیپلز پارٹی کے پاس اور انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے پاس. تو یہ جو والنٹیئرزم ہے یہ ایک یونیک ایسٹ ہے PTI کا, جو کہ اس کو ایک منفرد کرتا ہے, ڈسٹنگوش کرتا ہے. اور وہ والنٹیئرزم جو ہے وہ ہر فیملی میں ہے, ظاہر ہے, ینگسٹرز ہیں, اور اٹس اے فیکٹ. ظاہر ہے اس میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو جوان ہیں وہ کروڑوں میں ہیں. آپ کے پنجاب میں ہی دیکھا جائے تو ایک فگر کے مطابق جو 18 سے 35 سال کے ووٹر ہیں وہ کروڑوں میں ہیں. تو اس کا کوئی ان کے پاس, کسی بھی پارٹی کے پاس کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے, کوئی متبادل نہیں ہے. تو یہ جو والنٹیئرزم آف PTI, دیٹ کین پلے ریولیوشن, دیٹ کین پلے اے بگ چینج. تو ظاہر ہے PTI کی لیڈرشپ اس چیز سے بخوبی واقف بھی ہے اور اس چیز کو ایکنالج بھی کرتے ہیں. اور یہ چیز والنٹیئرز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اب ان کا انفیکٹ ان کا ایکچوئل ٹیسٹ ابھی ہے. والنٹیئرز کا انفیکٹ ٹیسٹ ابھی ہے کہ وہ اس چیز کو کس حد تک پروجیکٹ کرتے ہیں اور وہ اپنا رول کیسے پلے کرتے ہیں. تو ایک کانسٹیچوئنسی میں اگر 3 لاکھ ووٹرز ہیں اور اس میں 10,000 بھی والنٹیئرز ہیں, جو کہ عموماً ہیں, تو بڑا ایک رول پلے کرتے ہیں سمبلس کے حوالے سے اور ووٹر ڈے کے حوالے سے. پاپولر ووٹ کو ایکچوئل ووٹ کے اندر ٹرانسفارم کرنا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ آپ پیسوں کے ساتھ نہیں کر سکتے. اس میں والنٹیئرزم از اے کی, والنٹیئرزم از گریٹ اسٹرینتھ. آئی ڈونٹ نو کہ آپ ہماری اس بات سے کتنا سہمت ہیں اور اس کو آپ کیسے لیتے ہیں. یہ چند ایک باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا, اپنا کامنٹ کیجیے گا. تو ہم والنٹیئرزم کے اوپر اور دنیا میں والنٹیئرزم کیسے کام کرتا ہے اس پہ دوبارہ بھی بات کریں گے. ریسنٹلی آئی واز ان ساؤتھ کوریا, تو وہاں پہ دوستوں سے گپ شپ ہوتی تھی. تو ایک میرے سامنے جو ایک والنٹیئرزم کا بہت بڑا ماڈل کہہ لیں, لیڈی پارک, جو کہ پریویس پریزیڈنٹ تھیں, ان کے خلاف مظاہرے شروع ہوئے. اور وہاں پہ ایک جگہ ہے جس کو ٹائم اسکوائر بولا جاتا ہے. تو وہاں پہ ہر ویکینڈ پہ لاکھوں والنٹیئرز جمع ہوتے تھے جو کہ پروٹیسٹ کرتے تھے. نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں کی سول سوسائٹی بہت اسٹرانگ ہے, وہاں کی لٹریسی مور دین 90% ہے.
فائن, لیکن وہ والنٹیئرزم تھا جو کہ لیڈی پارک کو حکومت سے ہٹا دیا اور ان کو وہ لوگ اپنے آبجیکٹیو حاصل کر سکے. سو والنٹیئرزم از ویری امپورٹنٹ, اور دنیا کی تاریخ میں دیکھا جائے تو انقلاب میں, تحریکوں میں والنٹیئرز نے بڑا رول پلے کیا. آپ والنٹیئرز کو کیا کہیں گے اردو میں, رضاکاروں نے, یعنی کہ آپ یعنی بیسیکلی والنٹیئر ہے کیا, وہ والنٹیئر وہ ہے جو کہ سیلف لیس ہو کے, جس کے اپنا کوئی مقصد نہیں ہے, جس کا کوئی گین کوئی نہیں ہے, جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جیسے اقبال کا ایک شعر تھا, جس کی جو ہو کام بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے, مفہوم آئی تھنک اس طرح تھا. تو یہ لوگ بے غرض کام کر رہے ہیں. ظاہر ہے لیڈرشپ کے ساتھ ایک آپ کی اٹیچمنٹ ہے, آپ کے ایک سینٹیمنٹل ایفیلیشن ہے, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پاکستان میں اس وقت میری اتنا زیادہ ایج نہیں ہے, لیکن میں نے اپنی لائف میں اتنا زیادہ والنٹیئرزم نہیں دیکھا, فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان. اور یہ جتنی بھی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوتی رہی ہیں, اس سے یہ والنٹیئرزم زیادہ ابھرا ہے, زیادہ بڑھ چڑھ کے اوپر آیا ہے. ڈیفینیٹلی آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی ریزنس کیا ہو سکتی ہے, اور وہ کیا جذبہ. سمپل ہے نا, دیکھیں آپ موبائل میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ایک ڈیزائن تیار کرتے ہیں, اس کو آپ وائرل کر دیتے ہیں, آپ ایک ویڈیو تیار کرتے ہیں, اس کو وائرل کر دیتے ہیں, آپ ایک میوزک تیار کرتے ہیں, اس کو آپ وائرل کر دیتے ہیں. تو وہ والنٹیئرزم جو ہے ملٹی پلائی کر رہے ہیں, وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچ رہے ہیں. تو اس کا جو تدارک ہے, اس کا جو کاؤنٹر ہے, وہ کسی کے پاس نہیں ہے. لیٹس سی کہ ہاؤ دس والنٹیئرزم ہو سکتا ہے کہ الیکشن کے بعد ہم کہہ رہے ہوں کہ دس از فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان دیٹ والنٹیئرز پلیڈ اے کی رول ان دی سکسیس آف اینی پارٹی. تو یہ ہماری ایک اوپینین تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. السلام علیکم.